بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 58۔ مشکلات میں ناامیدی کا علاج۔ اگر کوئی زمانے کی حادثات میں مبتلا ہو جائے تو وہ دو چیزوں کی طرف اپنا توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس دنیا کی ہر زندگی ہر وقت آزمائش اور حادثات سے ٹکراؤ کرتی رہتی ہے اور کوئی ان سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کی پریشانیوں اور برے حالات پر نظر رکھنی چاہیے جو اس کی حالت سے بدتر ہے۔ اس طرح کے تقابل سے غمزدہ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی مصائب و آلام سے دوچار ہو جائے پھر بھی رحمت الہی سے ہرگز ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ماضی میں بے شمار لوگ زمانے کے عجیب و غریب حادثات اور مصائب سے دوچار ہوئے اور چھٹکارے کا تصور بھی نہیں تھا، مگر خداوند کریم نے ان کو نجات بخشی، اور چنانچہ کتاب فرج بعد الشدہ میں محترم مؤلف جناب حسین بن سعید دہستانی نے 500 سے زیادہ ان لوگوں کی روایتیں نقل کیں جن کو سختی و پریشانی کے بعد آسانی اور راحت ملی۔ اس کے علاوہ ہمارے تجربات شاہد ہیں کہ بزرگان دین کے توسل کے برکت اور صدقہ و دعا کے اثر سے بہت سی سختیوں میں گرفتار اشخاص آزاد ہوئے ہیں۔ مذکورہ کتاب میں مدینے کے کسی بزرگ سے روایت منقول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نعمت و دولت سے مالا مال تھا، اچانک فقر و ناداری میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ جناب حضرت جعفر صادق کی خدمت میں بارایاب ہو کر اپنی پریشانی عرض کی۔ آپ نے میری حالت دیکھ کر بہت ترس کھایا اور اظہار ہمدردی کیا، نیز یہ اشعار میری تسلی کے لیے ارشاد فرمائے: فلا تجزع وإن آثرت یوما فقد یسرت فی الدہر الطویل۔ اگر کچھ دن سختی میں رہو تو بے صبری نہ کرنا، چونکہ تم نے طویل مدت آرام و آسائش میں بسر کی ہے۔ فإن العسر یتبعہ اليسار وقول اللہ اصدق کل قیل۔ پس بے شک ہر سختی کے بعد آسانی، اور اللہ کا قول ہر قول سے سچا ہے۔ فلا یتأس فإن الیأس کفر لعل اللہ یغنی عن قلیل۔ تو مایوس نہ ہونا، بے شک نا امیدی کفر ہے، شاید اللہ قلیل مدت میں تجھے بے نیاز کر دے۔ پھر اس کے بعد اپنے رزق سے بدگمان نہ ہو جانا، یقیناً اللہ اچھے پیرائے میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر لوگوں کی عقلیں رزق پیدا کرنے کا سبب ہوتی تو دنیا کا مال و دولت صرف عقلاء کے ہاتھ میں ہوتا۔ خبردار، اگر تم سختی کے جال میں پھنس جاؤ تو کبھی نا امید نہ ہونا، بس چونکہ پردہ قدرت کے عجیب و غریب کرشمے پوشیدہ ہیں۔ راوی کہتا ہے، جب میں نے امام علیہ السلام سے یہ اشعار سنے تو اس قدر خوشی اور اطمینان خاطر ہو گیا کہ نا امیدیاں امید میں تبدیل ہو گئیں۔ رحمت کے دروازے میرے سامنے کھلنے لگے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ نے غم و فکر سے آزاد کر دیا۔ قابل توجہ، اس کتاب میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سارے ہموم و غموم اور سختیاں دور ہونے کے لیے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جائے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یاد رکھیے، مایوسی تمام گزشتہ گناہوں سے بدتر ہے، چونکہ مایوسی اس بات کی دلیل ہے کہ عبد و معبود کا رشتہ منقطع ہو گیا اور فطرت اولیہ سے صرف نظر کیا گیا ہے، ورنہ جب تک ذرہ برابر ایمان بھی کسی کے دل میں موجود رہتا ہے تو اس کا پالنے والے سے لا تعلق ہونا محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ نا امیدی کے عالم میں عقلت سے لاشعوری طور پر ساری امیدیں منقطع ہو جائیں، پھر رحمت واسطہ الہی کے طرف متوجہ ہو جائے اور نا امیدی کے گناہ سے توبہ کرے۔ بغیر استثناء سارے گناہ قابل بخشش ہیں۔ 59 پیج۔ قرآن مجید اور متواتر احادیث اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بغیر استثناء و تخصیص کے عمومی طور پر تمام گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں ندامت و توبہ کے بعد قابل بخشش ہیں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں گناہ توبہ و انابہ کے بعد بخشنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ 42 میں آیت 25 ہے: هو الذی یقبل التوبہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم جو بھی کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام تواب، توبہ قبول کرنے والا، غفار، بخشش کرنے والا، غفور، زیادہ مغفرت کرنے والا، غافر الذنب، گناہوں سے درگزر کرنے والا، قابل توب، توبہ قبول کرنے والا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے بغیر استثناء
گناہگاروں کو اپنی طرف پلٹنے کی عمومی دعوت دی ہے، ان کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں سورہ مبارکہ الزمر کی 54ویں آیت کی مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو اس صورت میں گناہگاروں کی نا امیدی دور ہو جاتی ہے۔ اسے آیت رحمت بھی کہتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کبیرہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، یعنی افراد کی حد سے گزر گئے ہیں، تم لوگ خدا سے نا امید نہ ہونا، بے شک خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک خدا بہت بخشنے والا ہے اور بندوں پر مہربان ہے۔ لطیف نکات۔ اس آیہ شریفہ میں چند نکات قابل ملاحظہ ہیں۔ اول یہ کہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندوں، یہ نہیں فرمایا یا ایھا العصاۃ، اے گناہ گاروں، اگرچہ کہ گناہوں میں ملوث ہیں، پھر بھی عبد کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے تاکہ کمال لطف و مرحمت کے اظہار سے بندے کی نا امیدی امید میں بدل جائے۔ دوم یہ کہ اسرفو فرمایا، اس خطاب میں نرمی اور عنایت کا پہلو ملتا ہے، اور نہیں فرمایا اخطاؤ یعنی اے خطا کاروں، تاکہ بندہ گناہگار کی دل شکنی نہ ہو مایوس نہ ہو جائے۔ نا امیدی حرام ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں مرتکب افراد سے فرمایا لا تقنطوا، تم لوگ رحمت خدا سے نا امید نہ ہونا، یہاں صیغہ نہیں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ دلالت کرتی ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہونا ممنوع اور مغفرت سے نا امید ہونا حرام ہے۔ چونکہ نقطہ یہ کہ لا تقنطوا کی تسلی کافی تھی، اس کے باوجود تاکید کے طور پر ایک جملہ اور اضافہ فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ بلا استثناء تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے عمومی اعلان کرتا ہے۔ پانچواں نقطہ کلمہ جمیعاً سے یہ مطلب روشن ہوتا ہے کہ مغفرت خداوندی کسی خاص گناہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ چھٹا نقطہ، دوسری مرتبہ انہ هو الغفور الرحیم کہہ کر تاکید میں شدت کا اظہار فرمایا نے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر کے قاتل کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ الاخبار باب 3 صفحہ 23 میں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس عورت نے 70 پیغمبروں کو بھی قتل کیا اور وہ نادم ہو کر توبہ کرے اور خدائے تعالیٰ اس کی سچائی اور خلوص کو جانتا ہو بائیں معنی کہ وہ دوبارہ معصیت نہیں کرے گی، اس صورت میں ضرور اس توبہ کو قبول کر لی جائے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک توبہ کا دروازہ مشرق سے مغرب تک کھلا ہے، اور یقیناً گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ صفحہ نمبر 60۔ قبولیت دعا میں بھی نا امیدی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی حاجت یا اخروی مطالب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن وہ دعا قبولیت حاصل نہ کر سکے اور سائر مایوس ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اولاً جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس سے وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمومی طور پر دعا کا حکم فرماتا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد کیا ہے سورہ 2 آیت 186 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب بھی مناسب ہو اجابت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قالا ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خداوند علیم و حکیم کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر دعا کی قبولیت میں تاخیر کر سکتا ہے، اس لیے جلد نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کے باعث دعا قبول نہیں ہوتی۔
کبھی گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، در حقیقت دعا کی قبول درگاہ ہونے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ خداوند عالم اپنا لطف و کرم اس میں شامل کرنا چاہتا ہے اور بار بار توفیق دعا دے کر اسے اپنے مطالب میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور تاخیر کی مدت میں مسلسل توفیق دعا دینا اپنی جگہ ایک بزرگ نعمت الہی ہے۔ دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ کہ تسلسل دعا کے نتیجے میں آخرکار اس کی دعا کو وہ مستجاب کرنا ہی چاہتا ہے اور بندے کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر باعث قربت ہے۔ کبھی دعا قبول درگاہ ہونے میں اس لیے بھی تاخیر ہو جاتی ہے کہ دعا بزرگ ترین عبادت ہے اور اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا رحمت خداوندی سے قریب ترین ہونے کا سبب بنتا ہے، اس لیے وہ جسے چاہتا ہے کہ خیر و خوبی کی توفیق دے اور لطف و عنایت سے نوازے تو اس کی دعا قبول کرنے میں تھوڑی تاخیر کرتا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ صحیح و مستند حدیث روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آبادیوں اور صحراؤں میں اس لیے پھرتے تھے کہ مخلوقات پروردگار سے عبرت حاصل کر لیں۔ انہوں نے ایک دن کسی میدان میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے کپڑے بالوں سے بنائے ہوئے سے اور فضا اس کی آواز سے گونج رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حالت سے بہت تعجب ہوا، اس نے سیکھ جا کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے تمہاری یہ روش پسند آئی ہے، چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ دوستی کروں، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے عرض کیا، جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں سے تو عبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا، میں پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے وہی خدا میرے لیے بھی پانی کو مسخر کر سکتا ہے، اٹھو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے اور آج رات میں تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ صفحہ 61۔ جب دریا کے نزدیک پہنچے تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر دریا کو پار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھ کر دریا عبور کر لیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں گھر میں داخل ہوئے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کون سا دن تمام دنوں سے زیادہ سخت ہے؟ عابد نے کہا، وہ دن سخت ترین ہوگا جب اللہ اپنے بندوں کو اعمال کی جزا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اللہ خدا ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہم دونوں مل کر گناہ گار مومنین کے لیے دعا کریں۔ عابد نے کہا، میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک حاجت کے لیے 30 سال سے مسلسل دعا کر رہا ہوں مگر وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے، تو دوسری حاجت کی گنجائش کہاں، چنانچہ میں اس سے مطالبہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے عابد، جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا روک لیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے بابو سے بار بار راز و نیاز کرے اور طلب کرے، اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دعا فوراً مستجاب ہو جاتی ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعا نہ کرے۔ آپ نے عابد سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا حاجت تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ عرض کیا کہ ایک دن اسی جگہ جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کا حسن و جمال سے نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ گائے، بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس کے جانور ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سب میری ملکیت ہیں۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اسماعیل۔ اس وقت سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کروا دے اور اسے پہنچوا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب تیری دعا قبول ہوئی، وہ ابراہیم علیہ السلام میں ہی ہوں۔ بس عابد خوش ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے سے لگایا، سر، آنکھوں اور ہاتھوں کو چھونے لگا اور شکر خدا بجا لایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر مومنین و مومنات کے حق میں دعا کی۔ قنوت۔ اس سے قبل حضرت امام رضا نے جس حدیث میں گناہان کبیرہ کی تعداد بیان فرمائی ہے اس میں یاس کے بعد قنوت کا ذکر ہوا ہے۔ رحمت الہی کے بارے میں دل ناامیدی راسخ کرنے اور اس کی قباحت محسوس نہ کرنے کو قنوت، یعنی قاف، دو نقطوں والی قاف، نون واو توئے کہتے ہیں۔ قنوت۔ یاس اور قنوت کے درمیان میں ایک فرق ہے، اس کے بارے میں علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یاس عموماً موارد میں استعمال ہوتی ہے اور قنوت خاص موارد میں، یعنی یاس صرف دل کی ناامیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس قسم کی باطنی ناامیدی شدت اختیار کر لے اور اس کا اثر خارج میں ظاہر ہو جائے اور عقلاء اس کے کلمات سے درک کر لیں کہ وہ مایوس ہے تو اس حالت کو قنوت کہتے ہیں۔ مختصراً جس کی باتوں سے ناامیدی کے آثار ظاہر ہو جائیں وہ قانت ہے۔ دعا سے ناامیدی برتنا یاس ہے۔
بعض علماء کا قول ہے کہ ناامیدی کی حالت میں دعا ترک کرنا یاس ہے۔ مایوس انسان کو امید نہیں ہوتی کہ دعا سے منزل و مقصود تک پہنچ جائے گا، اور قنوت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے بدگمانی کرے کہ خدا اس پر رحم نہیں کرتا اور نہ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ جن مصیبتوں میں وہ مبتلا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کی سزا پا رہا ہے۔ لہذا صحیفہ سجادے کی 39ویں دعا کے جملوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا ان یکون یأسہ قنوطا، میں تیری نجات سے مایوس نہیں ہونا، تجھ سے بدگمان ہوں، بلکہ ناامیدی اس لیے چھائی ہوئی ہے کہ میرے نیک اعمال کم اور برے اعمال زیادہ ہیں، ورنہ تیری ذات اقدس اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی گناہ گار تیری بارگاہ سے مایوس و محروم لوٹے۔ صفحہ 62۔ کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم سے سوء ظن گناہان کبیرہ میں شمار ہوگا۔ یہ مشرکین و منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں ارشاد رب العزت ہے کہ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور منافق مرد عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں اور جو خدا کے حق میں برے خیال رکھتے ہیں ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ سورہ 48 آیت 6۔ بدگمانی سزا کا باعث ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائے منبر فرمایا، اس خدا کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں، ہرگز کسی مومن کو دنیا و آخرت کی خیر سے مشرف نہیں فرمایا مگر اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، اس کی ذات سے امید وابستہ رکھتا ہو اور وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے آپ کو غیبت مومنین سے باز رکھے۔ قسم ہے اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، کسی مومن کو توبہ استغفار کے بعد عذاب نہیں دیتا مگر جو اللہ سے بدگمان ہو اور اس سے امید باندھنے میں کوتاہی کرے، بد اخلاقی کرے، مومنین کی غیبت کرے۔ اصول کافی۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مومن کا حسن ظن خدا کو بھی اس کے نیک خیالات کے ساتھ کر دیتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کریم ہے۔ اسے حیا مانے ہوتی کہ کوئی بندہ مومن اس سے حسن ظن اور اس کے گمان و امید کے خلاف سلوک کرے۔ بس تم اللہ کے ساتھ اچھے خیالات رکھا کرو اور اسی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ امید، مغفرت اور دعا کی قبولیت۔ پروردگار سے حسن ظن رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ پوری امید رکھے کہ اگر گناہ سے توبہ کر لے گا تو اللہ اسے بخش دے گا، اور دعا کرے تو حاجت روائی کرے گا۔ اگر کوئی نیک عمل بجا لائے تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قبول کرنے اور ثواب عنایت فرمائے گا۔ لیکن مغفرت کا گمان کرنا بہرحال مفید بلکہ لازم ہے، مگر اچھے اعمال کی طرف اقدام کیے بغیر ثواب کی امید کرنا سراسر جہالت اور گھمنڈ ہے۔ دنیاوی اور اخروی امور میں ناامیدی۔ بعض علماء اخلاق یاس قنوت کے درمیان فرق یوں بیان فرماتے ہیں کہ قنوت دنیاوی رحمتوں سے ناامیدی سے متعلق ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اس بارے میں ناطق ہے کہ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنوطوا وینشر الرحمہ وهو الولی الحمید۔ سورہ 42 آیت 27۔ وہ وہی تو ہے جو بندوں کے نا امید ہونے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنے رحمت بارش کو پھیلاتا ہے، وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یاس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اخروی رحمتوں سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ قد یأسوا من الآخرہ، وہ در حقیقت اپنی آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ صفحہ 63۔ یاس کی نسبت قنوت بہتر ہے۔ رحمت الہیہ سے قنوت یعنی بدگمانی اس بات کی علامت ہے کہ بندہ سعادت ابدی سے محروم ہو جائے، جبکہ قنوت کی بنا پر عبد و معبود کا رشتہ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے دل میں آغاز پیدائش کا نور جو اس کے بدن خاکی میں چمک رہا تھا وہ بجھ گیا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کے دل میں بھی امید بھی باقی رہ جاتی، اگرچہ وہ افراط و تفریط کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو۔ جب حالت ایسی ہے تو وہ رحمت خدا سے دور جہالت کے اندھیرے میں مبتلا ہے، لیکن یاس اس بات کی دلیل ہے کہ عبد و معبود کے درمیان گناہ کا پردہ حائل ہے اور فطرت اولیاء کا نور ابھی باقی ہے، اپنے پروردگار سے رشتہ امید باندھے ہوئے ہے، اسی صورت میں حجاب دور ہو سکتا ہے۔ لہذا یاس قابل مغفرت ہے اور قنوت عفو و درگزر کے سزاوار نہیں ہے، اس لیے قنوت شرک کے عنوان میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا قنوت انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ منقول از تفسیر روح البیان۔ خدا کے قہر و غضب سے غفلت۔ گناہان کبیرہ میں ایک مکر الہی سے لاپرواہی و بے خوفی ہے۔
بعبارت دیگر انسان کا اپنے پروردگار کے غیبی انتقام اور ناگہانی قہر و غضب سے قطع نظر عیش و عشرت میں منہمک ہونا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا احساس تک نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مکر الہی سے نہ ڈرنا گناہان کبیرہ میں قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بالسنٰ بیات وہم نائمون، سورہ 7 آیت 97۔ تو کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ اطمینان سے سوئے ہوئے ہوں؟ اوا آمن اہل القریٰ ان یأتیہم بسنٰ ضحیٰ وہم یلعبون، سورہ 7 آیت 98۔ کیا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب عام پہنچے اور جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سورہ 7 آیت 99۔ تو کیا یہ لوگ قہر و تدبیر خدا سے بے خوف و خطر ہو گئے ہیں؟ تو یاد رہے کہ خدا کے ناگہانی عذاب بے خوف نہیں ہوتے مگر گھاٹا اٹھانے والے۔ ان 3 آیتوں میں عذاب الہی سے نہ ڈرنے کے بارے میں واضح طور پہ نہیں فرمائی گئی ہے، اور آخری آیت میں عذاب الہی سے نہ ڈرنے والوں کو آخری گھاٹا اٹھانے والے گروہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے مراد عذاب آخرت کا وعدہ ہے، کیونکہ سوائے کفار اور گناہ گاروں کے جو کہ مستحق عذاب ہیں، اہل بہشت و نجات کو قرآن میں خسارت اٹھانے والا نہیں فرمایا گیا، جبکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مکر الہی سے غافل رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو پروردگار عالم کے عذاب و مجازات سے بے باکی و دلیری خود اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے اور اس کے عظمت و جلالت سے انکار کے مترادف ہے، اور اس کے اوامر و نواہی سے روگردانی کے برابر ہے۔ توضیح مطلب کے لیے بطور مثال عرض ہے کہ ایک آدمی یا کسی مملکت کی عوام غفلت و بے باکی سے بادشاہ وقت کی نافرمانی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے انتقام اور حکمرانی سے منکر ہو گئے ہیں، اسے واجب الاطاعت نہیں سمجھتے اور علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ از روئے اصول اس طرح کی مخالفت ناقابل معافی بہت بڑا گناہ ہوگا، چہ جائے کہ سلطان حقیقی مولائے واقعی دو جہاں کے مالک کے ساتھ حقیر اور ضعیف انسان مخالفت کی جرأت کرے اور اس کی لاپرواہی اور بے خوفی کی حالت ہی گناہ کبیرہ ہے اور معافی کے قابل نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی حالت سے پشیمان ہو کر توبہ استغفار کر لے۔ صفحہ 64۔ اس بیان سے واضح ہوا ہے کہ گناہ بخشنے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، یہ خود گناہ گار کی حالت امن اور خوف پر منحصر ہے، یعنی جس قدر بندے کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے اس قدر وہ مغفرت کے قابل ہے، اور جتنا عذاب و انتقام خدا سے بے باک ہے اتنا ہی مغفرت و رحمت الہی سے دور۔ خلاصہ یہ کہ مکر الہی سے مراد یہ ہے کہ گناہ گار پر عذاب الہی اچانک ہی نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ بے لگام آزاد چھوڑا ہوا ہے؟ املا: مکر الہی کے اقسام میں ایک املا ہے۔ بنی نوع انسان کی پیدائش سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ناشکر انسان کی طغیان و عصیان کے برابر گناہ گار کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اجلس سے کام نہیں لیتا بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے معصومین کے کوئی بندہ بشر ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اگر مجرم کو فوری سزا دے دی اور انتقام لے لیا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورہ 16 آیت 61۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی باقی نہیں چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقرر وقت تک ان سب کو مہلت دیتا ہے۔ دوسرے املا یعنی مہلت، املا کا مطلب ہے مہلت، اس سے مراد یہ ہے کہ خدائے مہربان اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہو کر توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا پکا ارادہ کریں۔ اس قسم کی مہلت صاحبان ایمان اور اہل تقویٰ کو فائدہ پہنچانے کی پیش نظر ہے۔ اس کے برعکس اہل کفر و طغیان کے لیے مہلت کی مدت میں گناہ پر گناہ کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی خواہشات نفسانی کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے۔
تو اچانک مکر الہی یعنی غضب القہار نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ کلام پاک ان کو تنبیہ کرتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سورہ 7 آیت 183۔ اور میں ان کو دنیا میں مہلت دیتا ہوں، بے شک میرا قید یعنی ناگہانی عقوبت سخت مضبوط ہے۔ بعبارت دیگر کافر و فاجر کی طویل عمر کی کامیاب زندگی اور فراہمی اسباب و تعیش اگرچہ بظاہر اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر تصور کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس قسم کی ڈھیل قہر و غضب اور انتقام الہی کی ایک قسم ہے جسے مکر سے تعبیر کی گئی ہے۔ بد کردار کو مہلت دینا غلط ہے۔ قرآن مجید اس کی تائید میں فرماتے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو لوگ کافر ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت و فارغ البالی دی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت اور فارغ البالی دنیا کی زندگی میں صرف اس وجہ سے دے رکھی ہے تاکہ وہ خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ 3 آیت 178۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ ما عذبہم اللہ بشیء اشد من الاملاء، سفینۃ البحارج ہے 2 صفحہ 551۔ قسم بخدا ان کو کسی چیز سے عذاب نہیں کیا گیا جو کہ املا کی سزا سے زیادہ سخت ہو۔ املا اسی مہلت کو کہا جاتا ہے جو اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وَعَمِرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذْلَةً فِي طَاعَتِكَ وَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، دعائے مکارم الاخلاق، صفحہ 65۔ خدا بندہ مجھے ایسی عمر عطا فرما کہ میری طویل عمر سراسر تیری بندگی اور اطاعت میں صرف ہو جائے، اور جب میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے تو میری روح قبض کر لے اور اپنی طرف لے جا، قبل اس کے کہ تیرا قہر و غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ استدراج بھی مکر الہی کی ایک قسم ہے، یعنی بعض لوگ معصیت اور گستاخی کی وجہ سے قہر الہی کے مستحق ہو گئے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ایک نئے گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ خدا بھی ان پر گناہ کے بعد ایک تازہ نعمت عطا کرتا ہے، پس وہ شرمندگی محسوس کرنے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر توبہ کرنے اور شکر خدا ادا کرنے کے بجائے سرے سے گناہ کو فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ مزید نافرمانی پر نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے باغی انسانوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سفینۃ البحارج 1 صفحہ 442 میں درج ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہم انہیں بہت جلد آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر فراہم کرنا چاہتا ہے تو پس وہ گناہ کرتا ہے، خدا اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے کہ گرفتاری کا سبب میرا گناہ ہے، اس لیے استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اس کے برے اعمال کی بنا پر شر سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو پس وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو تازہ نعمت عطا ہوتی ہے تاکہ وہ نعمت سے سرشار ہو کر توبہ استغفار بھول جائے۔ یہی ہے قول خدا سے مراد کہ ہم انہیں جلد اس طرح آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ استدراج کے معنی ترک استغفار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب استدراج کا مفہوم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور تازہ نعمت فراہم کر دیتے ہیں، پس وہ توبہ استغفار سے باز رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف کھنچتا ہے، جس سے وہ غافل اور بے خبر ہوتا ہے۔ اسی حالت کو استدراج اور مکر الہی کہتے ہیں۔ حاشیے میں ہے کہ استدراج کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص قدم بقدم بلندی کی طرف جائے، یعنی درجہ بدرجہ، یا نیچے اتر آئے، اور علماء اخلاق کے نزدیک اس کے معنی ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت سے مالا مال ہونا ہے۔ امیر المومنین
علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا انہو من واسع لہو فی الذات یدہ فلم یر ذالک ادراجن فقد امن مخوفا، بحارج 15 صفحہ 162۔ بے شک کسی کی ملکیت و جائیداد کو اللہ وسعت دیتا ہے تو وہ کچھ اور گمان نہ کرے، یہ توسع اور مہلت در حقیقت استدراج ہے، اور وہ مکر الہی سے بے خوف نہ رہے چونکہ سکون کے بعد طوفان آتا ہے۔ مکر الہی سے بے خوفی خدائے بزرگ و برتر کی دو صفاتیں جمالی اور جلالی۔ صفات جمالیہ جیسے رحمان، رحیم، کریم، حلیم، شکور، غفور وغیرہ، صفحہ 66۔ صفات جلالیہ جیسے جبار، قہار، منتقم، مذل، متکبر، شدید العقاب وغیرہ۔ چنانچہ آیہ جمالیہ سے پہلے خوشخبری دیتا ہے اور پھر صفات جلالیہ سے ڈراتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، سورہ حجر آیت 49۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، سورہ 40 آیت 2۔ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل و کرم ہے۔ خلاصہ وارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، عفو و رحمت کے مقام میں، واشد المعاقبین ہے فی موضع النقال والنقماتی، سختی اور بدلہ لینے کے مقام میں۔ خوف و امید معرفت کی نشانی ہے۔ جس نے اپنے رب کو ان صفات کمالیہ سے پہچانا تو یہ لازمی امر ہے کہ اس کی امید کو تقویت ملتی ہے۔ اگر اس نے توبہ کی تو گناہوں کو بخش دیتا ہے، عبادت کرے تو قبول کرتا ہے اور بہترین جزا عنایت کرتا ہے۔ اس کی دعا ہدف اجابت سے مقرون فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم اور مجیب الدعوات ہے۔ جس طرح جمالی صفات کی معرفت سے بندے کی امید قوی ہوتی ہے، اسی طرح صفات جلالی اور قہری کو پہچاننے کے نتیجے میں بندے کے دل میں خوف شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ڈرتا ہے کہ گناہ اختیار کرے گا تو عذاب الہی سے تصادم یا جلد انتقام سے دوچار ہوگا۔ اس خوف کی برکت سے بندے کو توبہ و استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے ڈرنا چاہیے۔ جب بھی گناہ کا ارتکاب کرے، ارادہ کرے تو اسے عملی جامہ پہنانے سے ڈرنا چاہیے۔ شاید وہ ان افراد میں شامل ہو جائے کہ اس گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد کبھی بھی رحمت و مغفرت کے قابل نہ رہے، جیسے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کا قصد کر لیا تو خواہش نفس کو روک لے، اسے چاہیے کہ عملاً انجام نہ دے۔ بے شک کبھی بندہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار اس سے نفرت کرتا ہے، فرماتا ہے میری عزت و بزرگواری کی قسم اس کے بعد تجھے نہیں بخشوں گا۔ اس سے ممکن ہے ہر وہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوتا ہو وہ ناقابل معافی ہو، ممکن ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے یا بڑے گناہ کے اقدام سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ جو مغفرت کے قابل نہیں وہ غالب ایسے ہوتے ہیں کہ جرأت کرنے والے کی نظر میں چھوٹے اور ناچیز ہوتے ہیں، اور وہ لاپرواہی سے فخری انداز میں کہتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، یا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا گناہ انجام نہیں دیا جتنا کہ فلاں آدمی نے انجام دیا ہے۔ چنانچہ جناب صادق آل محمد علیہ السلام یوں تنبیہ فرماتے ہیں اتقوا المحقرات من ذنوب فإنها لا تغفر قلت وما المحقرات قال الرجل يذنب الذنب فيقول توبہ لی ان لم یکن لی غیر ذلك، وسائل شیعہ کتاب جہاد باب 42۔ تمہیں چھوٹے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، بس یقیناً وہ بخشے نہیں جاتے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا محقرات یعنی حقیر چیزوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اسے چھوٹا تصور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں لائق تحسین ہوں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا جتنا کہ فلاں آدمی نے انجام دیا۔ صفحہ 67۔ کردار و گفتار ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر بندہ گناہ گار کو توبہ نصیب ہو تو پھر بھی خائف رہنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی توبہ جائم و شرات نہ ہو،
اس وجہ سے قبول درگاہ الہی نہ ہوئی ہو، اور شاید توبہ کے دوران گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا جو عہد کیا گیا تھا وہ اس پر وفا نہ کر سکے اور توبہ شکنی ہو جائے۔ اس لیے آخری عمر تک خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے۔ مثلاً کوئی عبادت و اطاعت بجا لائے تو فضل و کرم الہی سے امید رکھنا چاہیے کہ قبول ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں عدل الہی جنبش میں نہ آ جائے۔ اگر ایسا نہ کیا ہو تو مسترد کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ محاسبے کے دوران حقیقی بندگی اسے طلب کرے۔ حاجت پوری ہونے کی صورت میں بھی خوف لازم ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوئی، اور اگر شرف قبولیت سے نواز دی گئی ہو تو تب بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بارگاہ الہی کا مردود ہوا ہو اور خدا نے اس کی آواز سننا ہی گوارا نہ کی ہو، اس لیے جلد از جلد اس کی حاجت پوری کر دی ہو۔ جدائی سخت ترین درد ہے۔ اگر ابواب معرفت میں ایک دروازہ اس کے سامنے کھل جائے، یا مقامات معنوی علم و ادب و حکمت میں سے کوئی ایک مقام حاصل ہو جائے، تو اپنے فہم و فراست پہ اکتفا کرنے اور حاصل شدہ چیزوں پر فخر کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو فراموش کر دیا اور شکر الہی میں بجا لانے میں کوتاہی اور سستی سے کام لیا، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم اور ابدی رسوائی میں مبتلا ہوگا۔ اس صورت میں وہ محبوب حقیقی سے جدا ہو جائے گا، اور اہل معرفت کے درمیان جدائی سخت ترین عذاب ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں: فَحَبْنِي یا الہی و سیدی و مولائی و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ گویا اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے پروردگار، ہو سکتا ہے میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں، مگر تیری رحمت کی جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ آخری عمر تک کس حالت میں رہنا چاہیے؟ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی عمر کے خاتمے سے ڈرتا رہے، کیونکہ خوش بختی اور بدبختی کا دار و مدار عاقبت خیر ہونے یا نہ ہونے پر مبنی ہے۔ چونکہ ہمارے مشاہدے گواہ ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ساری عمر بظاہر خیر و سعادت میں گزار دی اور آخری عمر میں شقاوت کا بار گراں اس دنیا سے لے کر چل بسے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولي الالباب، پس ان سے درس عبرت لو اے صاحبان عقل۔ سب سے امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ناقابل فراموش ہے کہ ہم کو اللہ کے سخت ترین امتحانات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تمام اہل ایمان جن مراتب پر فائز ہیں بغیر استثناء ہمیشہ خطرے سے دوچار ہیں۔ چنانچہ قرآن متنبہ کرتا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ سورہ 36 آیت 2۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ جب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق میں باندھ کر دہکتی ہوئی آگ کی طرف پھینکنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: حسبی اللہ، یعنی میرے لیے خدا کافی ہے۔ ہر حالت میں ہر چیز کے لیے خدا کے سوا اور کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا تو پروردگار نے ان کا امتحان لینا چاہا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر کسی قسم کی حاجت ہے تو بتاؤ تاکہ میں اس کو پورا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میری حاجت ضرور ہے مگر تجھ سے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: درست ہے، لیکن جس سے چاہیے اس سے تو طلب کر لیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری حالت سے بے خبر نہیں، اس لیے بولنے کی ضرورت نہیں۔ صفحہ 68۔ امتحان میں کامیاب۔ مرحبا اس بزرگ پر جس نے انتہائی ضرورت کی حالت میں بھی جبریل علیہ السلام جیسے امین وحی اور مقرب فرشتے کی ہمدردی کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اپنا راز و نیاز ظاہر نہیں فرمایا اور آزمائش کی شدید لہروں سے نجات پائی، اور اس لیے فرمایا: فَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَا۔ سورہ 53۔ اور ابراہیم وہی ہے جو اپنی بات پر پورا اترا۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ کسی حالت میں امتحان سے غافل نہ رہے اور عذاب الہی کے مواخذے کو فراموش نہ کرے۔ چنانچہ ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین بھی مطمئن نہیں تھے۔ خصوصاً فتنہ و فساد کے دوران اور شک و شبہ کی حالت میں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بار بار حق کے تعالیٰ کو یاد کریں اور اس سے ڈریں۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کے مقررہ حدود سے باہر قدم رکھے اور بڑے خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ حضرت سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی کے شروع میں فرماتے ہیں:
वला तमकुर बी फ़ी हीलतिका, और मेरी बदअमाली की सज़ा में अचानक तेरे कहर व अज़ाब से मुब्तला होने और गफलत में रहने ना दे। नेकी की तौफीक अल्लाह से है। इस बात से गाफिल नहीं रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की तौफीक और इनायत के बगैर किसी को अमल खैर नसीब नहीं होता। मुमकिन है कोई एक मरतबा अमल खैर बजा लाए मगर वो शुक्र खुदा ना करे तो मज़ीद तौफीक खुदा से महरूम हो जाएगा, बल्कि उससे ऐसा गुनाह सादर हो सकता है कि जिसके सबब से गुज़श्ता अमाल भी ज़ाया हो जाए और वो दोनों जहां में रुस्वा हो जाए। दानिशमंद लोग खुदा से डरते हैं। जो लोग हक़ ताला के इज़्ज़त व बुज़ुर्गी और बेनियाज़ी ज़्यादा जानते हैं और अपनी हकारत और ज़िल्लत और न्याज़मंदी से ज़्यादा आगाह हैं, वो परवरदिगार आलम से बहुत डरते हैं। चुनांचा कुरान मजीद इस बात की गवाही देता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सूरा 35 आयत 62। बंदों में अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया, रासुल हिकमत व मखाफ़त अल्लाह वसाइल शिया बाब 14, हिकमत और दानाई का महवर खौफ खुदा है। हज़रत उम्मे सलमा से पैगंबर की गुफ्तगू। जनाब उम्मे सलमा फरमाते हैं कि आधी रात को मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि घर के एक कोने में खड़े हैं, दोनों हाथ बुलंद करके गिरिया व फरियाद कर रहे हैं और ये दुआएं पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तज़ो मिन्नी सालिहा मा आतैतनी, अल्लाहुम्मा ला तुशमित बी अदुवा वला हासिदन अबदा, अल्लाहुम्मा ला तरिदनी फ़ी सूइन निस तक़ज़तनी मिनहु अबदन, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐनिन अबदा। बहारुल अनवार जिल्द 6 बाब मकारिमुल अखलाक। खुदाया जो नेमत तूने मुझे इनायत फरमाई है मुझसे वापस न ले। खुदाया मुझे दुश्मनी और हसद करने वाले की मलामत का कभी भी निशाना बनने ना दे। ऐ खुदा, जिन बुराइयों से तूने मुझे बाहर निकाला है कभी भी उनकी तरफ वापस ना करना। ऐ खुदा, मुझे आँख झपकने की मुद्दत के लिए भी अपनी हालत पर हरगिज़ न छोड़ना। सफ़ा 69। जनाब उम्मा सलमा फरमाती हैं कि मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत और दुआ के जुमले सुनकर बेख्तियार गिरिया गुलगीर हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों ना रहूँ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बुलंद मुकाम पर फाइज़ हैं और कदर व मंज़िलत के हामिल हैं, तो आपकी दुआएं और कैफियत ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों ना डरूँ, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक लम्हे के लिए अपनी हालत पर छोड़ दिया तो वो वही हुआ ना जो होना था, तो वही हुआ जो होना था, यानी खुदा ताला ने तादीब फरमाई और एक मुद्दत तक मछली के पेट में रहे। बहारुल अनवार। अम्बिया व आइम्मा हुदा सबसे ज़्यादा खाइफ रहते थे। कुरान में अम्बिया की तारीफ़ यूँ फरमाई गई है कि इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊना रग़बन व रहबन व कानू लना खाशिईन, सूरा 21 आयत 90। इसमें शक नहीं कि सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम नेक कामों में जल्दी करते थे और हमको बड़ी रग़बत और खौफ के साथ पुकारा करते थे। अहले बैत इस्मत और तहारत अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद बारी ताला है, व यूफ़ूना बिन नज़र व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। ये वो लोग हैं जो नज़रें पूरी करते हैं और उस क़यामत के दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती व शर हर तरफ फैला हुआ है। सूरा 76 और आयत नंबर 7। पैगम्बरान खुदा और आइम्मा तहार अतहार अलैहिस्सलाम की खौफ खुदा, ख़ुसूसन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत को याद करके बेहोश हो जाना, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अलैहिस्सलाम का बारगाह खुदाबंदी में गिरिया जारी और राज़ व नियाज़ ने इस सहीफ़ा सजा दिया की दुआओं से पता चलता है कि वो किस हद तक अल्लाह से डरते थे। उसकी तफसील अगर बयान करें तो हम अपने मौज़ू कलाम से खारिज हो जाएंगे और आक़िल के लिए बस इशारा काफ़ी है। मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। मुतअद्दिद रवायतों में से वाज़ेह मतलब मिलता है कि मोमिन को हमेशा खौफ और रिजा के दरमियान रहना चाहिए, यानी अज़ाब इलाही से डरने वाला, फ़ज़ल और रहमत खुदा का उम्मीदवार होना चाहिए। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद होता है, फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूना इन कुंतुम मुमिनीन, सूरा 3 आयत 175। बस तुम मुझसे डरो नहीं, अगर सच्चे मोमिन हो तो मुझसे ही डरो। इस किस्म का डर हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि जिसके बाइस वो गुनाहों का इर्तिकाब तो दरकुनार उनके नज़दीक भी ना जाए। चुनांचा कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने रसूल करम से फरमाता है कि कुल इन्नी अख़ाफ़ो इन आसैतो रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम,
اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو اگر میں گناہ کروں تو بے شک عظیم دن یعنی روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ 6 آیت 15۔ امید غرور کا باعث نہ بنے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لطف و کرم کا امیدوار رہے تاکہ مستقبل میں اسے عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ البتہ اس کی امید عذاب الہی سے بے خوفی کا باعث نہیں بننا چاہیے، نہ اس قدر بے جا امید باندھنی چاہیے کہ جس سے وہ مغرور بن جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، سورہ 35 آیت 5، سورہ 31 آیت 33، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکہ دے۔ اور سورہ حدید میں مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وغرکم باللہ الغرور، سورہ 57 آیت 12، صفحہ 70، اور بڈھے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں منہاج الصادقین میں کہا گیا ہے کہ شیطان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پکی امید باندھنا کہ وہ حلیم و کریم ہے، وہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد مومن و الا وفی قلبہ نور ان نور خیفۃ و نور رجاء لو وزن ھذا لم یزد علی ھذا، اصول کافی۔ کوئی مومن بندہ نہیں مگر اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک خوف کا نور اور دوسرا امید کا نور، ایک کا وزن دوسرے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ برابر ہوں گے۔